ٹی ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج جیسے ایک بار پھر سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لڑائی اسکینوں پہ جاری تھی اب سڑکوں پر آ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر امین الحق صاحب۔ پھر آپ کو علم ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ایک رپورٹ آئی اس نے پولیس کو جی ہاں کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے عدالت بھی دوسرے نمبر پر کرپٹ ترین اداروں میں شامل ہے۔ ساتھ ہی ہمارے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، اب مجھے خیال آیا کہ کیونکہ پروفیسر این ڈی خان کے صاحبزادے ہیں، خوب گرجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن سانحہ سیال کوٹ کی باز گشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے۔ یقیناً حکومت نے بڑے اقدامات کیے ہیں، تمام علماء کرام نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے کثیر اخبار میں ایک نظم شاعر عوام حبیب جالب کی چھپی جو وائرل ہو گئی۔ اس نظم کو جو جالب صاحب کے ساتھ میرا ایک تعلق بھی تھا، ذرا میں بھی پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ایک ایک مصرے میں کس درد مندی سے ناموس رسالت کے لیے یہ نظم لکھی گئی ہے۔ ٹوٹے رکھوالو، بے جرم ستم کرنے والو، کیا سیرت نبوی جانتے ہو؟ کیا دین کو سمجھا ہے تم نے؟ کیا یاد بھی ہے پیغام نبی؟ یوں جانے اور یوں ظلم کرو، کیا یہ قرآن میں آیا تھا؟ اس رحمت عالم نے تم کو کیا یہ اسلام سکھایا تھا؟ لاشوں پہ پتھر مارنا، لاشوں پہ پتھر برسانا، کیا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ اس دیش میں جو بھی جب چاہے لاشوں کو یوں پامال کرے، اس خون ناحق کا پھر دو، اس خون ناحق کو پھر وہ میزان حشر میں تو لے گا۔ وہ سرور عالم محسن جاں تم سے اتنا تو بولیں گے، اے ظلم کے متوالو، تم حق کے نام پہ باطل ہو، تم وحشی ہو، تم وحشی۔ شاعر عوام حبیب جالب کے منسوب یہ نظم جو ہے وہ برسوں پہلے ایسے ہی کسی سانے پہ لکھی گئی تھی، لیکن دیکھیں ان کے انتقال کے 3 دہائی بعد بھی یہ نظم ایسا لگتا ہے کہ اسی سانے قرار کوٹ کے حوالے سے لکھی گئی ہو، یا اس سے پہلے جس طرح کے ایسے واقعات ثانیات ہوئے۔ میں ساتھ رہیے گا کہ اس نظم کے بعد میں فوری طور پر امین الحق صاحب پہ آؤں گا تو تھوڑی سی افسردگی غالب آ گئی ہے، اس لیے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، پھر آئیں گے آپ کے ساتھ۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور سندھ میں جو کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اسکینوں پر ابھی لڑائی ہوئی تھی وہ سڑکوں پر آ گئی ہے۔ کل امین بھائی کو میں نے وفاقی وزیر ہوتے ہوئے دیکھا، پھر باقی اور بھی جوش و خروش سے بڑی ان کی تقریریں سنی، تو میں نے کہا ان کو زحمت دوں، اور آج پھر حکومت سندھ کے ترجمان آئے اور انہوں نے جو زبان استعمال کی ان میں بہت سارے سوال تھے۔ بلاول صاحب نے بھی کہا اب ہم دیکھیے 10 دسمبر کو نکلیں گے، اور سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے جب ہم نکلیں گے تو یہ کیا نکلتے ہیں۔ تو امین بھائی ذرا دیکھیے، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہرحال مجھے آپ سے اس طرح کوئی شکایت نہیں رہتی کہ آپ چاہے وزیر ہوں چاہے کارکن ہوں، میرے ساتھ آپ کا تعلق ویسے ہی رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امین بھائی ذرا سا کم نظر آتے ہیں، امین بھائی۔ بہت شکریہ مجاہد بیلوی بھائی۔ بیسیکلی طور پہ میں ایم کیو ایم کا ادنا سا کارکن ہوں، اور میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر کے ساتھ موجود رہوں، ان سے گھل مل کر رہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ مجاہد بھائی میں ایم کیو ایم کے چند لوگوں میں سے ہوں، اور یقیناً آپ کو پتہ ہوگا جو آج بھی اپنے 40 سال پرانے گھر پہ رہتا ہے اور ایک چھوٹی سی گاڑی میرے اپنے ذاتی استعمال۔ ٹھیک ہے امین بھائی، اب یہ ذرا میں نے سوچا وہ سوال میں اس لیے نہیں کروں گا کہ آج بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، تو ذرا دیکھیے سعید غنی صاحب کیا فرما رہے تھے آپ کی جماعت اور آپ کی پالیسی کے بارے میں۔ جی
ایم کیو ایم پاکستان جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. کراچی کے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے, کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے, جو عوام کے ایشوز ہیں اس پر ان کا ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکلتا, اس لیے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے مزے لوٹنے. ایم کیو ایم جو مظاہرے کر رہی ہے, ان مظاہروں میں ہونے والی تقاریر کو آپ سنیں. ایم کیو ایم جو شہر میں بینر لگا رہی ہے, ان بینرز کو آپ دیکھیے کہ کیا وہ شہر اور صوبے کے اندر محبتیں بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو نفرت کی سیاست ہے, یہ جو تقسیم کی سیاست ہے, یہ جو لسانی سیاست ہے, اس سے شہر کی جان چھوٹی ہے. بھائی اس شہر کے اندر امن قائم ہوا ہے, اس شہر کے لوگوں نے سکون کا سانس لینا شروع کیا ہے, اس شہر میں لاشیں گرنا ختم ہوئی ہیں. ایم کیو ایم دوبارہ اس شہر کو اسی طرف لے کے جانا چاہتی ہے. جی میں نے سوال نہیں کرا, یہ پوری حکومت کے ترجمان اور پھر بعد میں بلاول صاحب آئے, انہوں نے درج سوال کا اعلان کیا, سنا امین بھائی آپ نے؟ جی میں نے بالکل مجاہد بھائی, میں سمجھتا ہوں سعید غنی میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے اس شہر سے, اور میرا خیال ہے پہلے یو سی چیئرمین بھی رہے, پہلے الیکشن بھی جیتا انہوں نے, ان کا احترام اپنی جگہ پر. لیکن بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 70 سے لے کر آج تک سندھ کے اندر 7 باریاں مکمل کر چکی ہے. ان 7 باری مکمل کرنے کے باوجود آج بھی کراچی کے عوام پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں. کراچی کے عوام جسے کہتے ہیں آج 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود 19ویں صدی اور 18ویں صدی کے چنچے رکشہ پہ سفر کرتے ہیں. کراچی کے عوام کا فائر ٹینڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کراچی کے عوام یہ بات حق بجانے پہ پوچھنے کے لیے کہ کراچی میں جو 3 کروڑ کی آبادی کے شہر ہے, جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹ پاس ہوتے ہیں, ان کے نوجوانوں کو کب نوکری دی جائے گی. کراچی کے عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ جو لوکل سسٹم میں جسے کہتے ہیں کہ اگر 126 تھانے موجود ہیں, اگر 5 ڈسٹرکٹ موجود, بلکہ 6 ڈسٹرکٹ موجود ہیں, بلکہ اب تو 7واں بھی بنا دیا گیا ہے, کمشنر ہیں, ان تمام جگہوں پہ کیا کراچی کے مقامی لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے؟ یقیناً بنتا ہے. کراچی کے عوام اسی وجہ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی 3 دہائیوں سے مکمل طور پر رد کرتے چلے آئے ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 2015 کا لوکل جو الیکشن ہوا تھا اس میں سب نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھری. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں, آگے پیچھے نہیں جاتا ہوں میں, ابھی آپ سے میرا خیال ہے کہ 4 ہفتے پہلے سندھ کنٹینمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوتا ہے. سندھ کنٹینمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیا ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان پورے سندھ میں 2nd لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھری ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں, یا ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں, یا ایم کیو ایم کے اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ہوں, یا ایم کیو ایم کے یو سی چیئرمین ہوں, کونسلر ہوں یا وائس چیئرمین ہوں, یہ وہ تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہتے ہیں, اپنے عوام کے درمیان موجود رہتے ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ وفاق میں بیٹھے ہیں, اور جن ایشوز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ گیس نہیں ہے اس کا تعلق وفاق سے ہے, اگر ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس کا تعلق وفاق سے ہے, اگر پانی نہیں ہے تو اس کا تعلق وفاق سے ہے. تو 3 سال سے آپ جو وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کے ذمہ دار آپ ہیں. میں عرض کر دیتا ہوں. اب جیسے اگر انہوں نے بات کی کہ پانی کے حوالے سے بات کی, تو مجاہد بریلوی بھائی, آج اگر آپ دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبے کے عوام کو, شہر کے عوام کو پانی پہنچائیں. ہوا کیا, آپ سب نے دیکھا کہ 2009 میں اس وقت کے جو ناظم اعلیٰ صاحب تھے, انہوں نے K4 کا منصوبہ صوبائی حکومت کو پیش کیا. 2015 تک اسے فائلوں میں دبا کے رکھا. 2015 میں جب ایم کیو ایم نے مظاہرہ شروع کیا تو 2016 پہ اس پہ کام شروع ہوا. 2 سال تک کوئی, جسے کہتے ہیں کہ صرف پیسے کی بربادی ہوتی رہی. بالآخر کیا فیصلہ ہوا کہ وفاقی حکومت نے انٹرفیئر کیا, وفاقی حکومت نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا, وابڈا کو بلایا گیا, وابڈا نے ان تمام چیزوں کو ری اسکیجول کیا اور تمام چیزوں کو, جیسے تمام جو مشکلات تھے اس کو دور کیا. اب وفاقی حکومت نے کیا اعلان کیا, بڑا اہم اعلان کیا کہ کراچی کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے K4 کا منصوبہ مکمل کرنے کے لیے اگر 100 ارب کی ضرورت پڑتی ہے یا 150 ارب کی ضرورت پڑتی ہے, یس وفاقی حکومت اسے پورا کرے گی. الحمدللہ وابڈا نے تمام چیزیں مکمل کر لی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہونے جا رہا, اور ہم نے ٹائم لائن بھی طے کر دیا کہ اکتوبر 2023 میں K4 کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا. کراچی کے عوام کو 665 MGD پانی ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو وفاق کی طرف سے ہوا. دوسرا, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, یعنی کہ آج شرم آتی ہے نا, ہمیں افسوس آتا ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب قائم علی شاہ صاحب نے پہلے وزارت سنبھالی تھی, وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو
انہوں نے کیا اعلان کیا تھا کہ ہم کراچی کے لیے 10,000 بسیں دی جائیں گی، لیکن پچھلے 13 سالوں میں دیکھا جائے تو کراچی کے عوام کو 13 بسیں بھی نہیں دی گئی۔ وفاقی حکومت انٹرفیئر کرتی ہے۔ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دا لاسٹ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے گرین لائن کا منصوبہ شروع کیا۔ اس جو وفاقی حکومت، موجودہ وفاقی حکومت نے کسی جگہ روک ٹوک نہیں کیا، بلکہ اس منصوبے کی لاگت بڑھتے بڑھتے 26 ارب بھی ہو گئی۔ پہلے یہ نمائش تک جانا تھا، اب الحمدللہ یہ عیدگاہ اور ٹاور تک جا رہا ہے۔ امین بھائی یہ بھی تو ہے کہ 2006 سے لے کر 2011 تک جو ایم کیو ایم یا کوئی بھی رہا یا بلدیات آپ کے پاس تھیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے ایسی پائیدار سڑکیں نہیں بنائیں، پل نہیں بنائے، گٹر لائن نہیں بنائی، پائپ لائن نہیں بنائی، یعنی وہ جن کا تعلق لوکل باڈی سے تھا۔ آپ پروونشل گورنمنٹ کو چھوڑیں، فیڈرل گورنمنٹ کو چھوڑیں، لیکن آپ نے بھی ایسے کام نہیں کیے۔ اگر شہر بسائے جاتے ہیں 10-20 سال کے لیے، لیکن اگر ڈیولپمنٹ ایم کیو ایم کے زمانے میں ہوا تو 5-6 سال بعد جو شہر کا آج حال ہے وہ کہتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، میں تو یہ 2004-05 پہ بھی نہیں جاتا۔ میں 1988 پاکستان پاکستان کا پہلا میئر ڈاکٹر فاروق ستار، پاکستان کا پہلا فلائی اوور کہاں بنتا ہے؟ کراچی میں، ناظم آباد کے اوپر۔ 1991 لے لیتے ہیں، پاکستان نے بلکہ پورے برصغیر کا پہلا کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کہاں بنتا ہے؟ کراچی میں بنتا ہے۔ یہ تو ایم کیو ایم کا ویژن تھا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح اپنے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ 2004، 5، 6، 7، 8، 9 اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو کراچی کی جسے کہتے ہیں ڈائنامک کو تبدیل کر دیا گیا۔ ہر جگہ پہ فلائی اوورز موجود تھے، انڈر پاسز موجود تھے، بڑی بڑی سڑکیں بنائی گئی تھی، روشنیوں کا شہر ہو رہا تھا، حقیقت معنوں میں نظر آ رہا تھا، گرین بسیں چل رہی تھی۔ کراچی کے عوام کو لگ رہا، بلکہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی اس بات کی تعریف کی تھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 2009-10 کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی مکمل حکومت میں رہتی ہے تو ان تمام سسٹم کو رفتہ رفتہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر 2015 میں جب ایم کیو ایم کا میئر آتا ہے، بلکہ 2016 میں جب ایم کیو ایم کا میئر آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے 2013 میں وہ تمام جسے کہتے ہیں اختیارات جو منتخب میئر کے پاس ہونا چاہیے تھا، جو جسے کہتے ہیں نعمت اللہ خان کے پاس تھا، مصطفیٰ کمال کے پاس تھے، ڈاکٹر فاروق ستار کے پاس تھا، بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے 2013 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی لا کر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ادبی اکثریت کی بنیاد پہ اس کو منظور کرایا۔ اور کراچی کے عوام سے کیا ہوا؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ چھین لیا گیا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی چھین لی گئی، کراچی کے عوام سے کے ڈی اے چھین لیا گیا، ایم ڈی اے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یعنی کہ میئر جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اب مجاہد بھائی، آپ کے گھر میں اگر پانی کا پرابلم ہے تو میئر اس کو حل کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، یو سی چیئرمین، یو سی کونسلر نہیں حل کرے گا، بلکہ آپ کو صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کے چیئرمین ہے۔ تو یہ تمام چیز نہیں، لیکن ایک اور بات ہے امین بھائی، جو 18ویں ترمیم جب آئی تھی اس وقت کہا تھا نا کہ ہم نے صوبوں کو سب کچھ دے دیا، یعنی وفاق کو صوبوں کو مل گیا، لیکن اس ترمیم میں یہ رہا کہ صوبوں سے جو بلدیات کو منتقل ہونے تھے ثمرات وہ نہیں ملے۔ یہی بات ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو خیر نیا بل آیا ہے، اس وقت تم بھی تو آواز نہیں اٹھائی گئی، اس وقت بڑا جشن منایا گیا 18ویں ترمیم پر جو 2011 میں ہوئی، ہمارے 2000 بانی اس میں بڑے تمغے انہوں نے بانٹے، تو اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا کہ یہ ہوگا، صوبوں کو ملے گا اور صوبے میں سندھ کی پیر پارٹی کی ہی حکومت ہوگی، ایم کیو ایم کی تو جو اکثر نہیں بنے گی نا، شہری اور دیہی کا جو فرق ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ اگر آپ مشروط کرتے وفاق کی صوبہ سے تو صوبے کو بلدیات سے بھی کیا جاتا، آئینی اور قانونی طور پر۔ مجاہد بھائی، آپ بالکل صحیح عرض کر رہے ہیں۔ بات ہوتی ہے ٹرسٹ کی، اعتماد کی۔ ہم نے تو ایک وسیع تر مفاد میں خواہش تھی 18ویں ترمیم کے نے حمایت کی تھی، اور ہماری کیا خواہش تھی کہ جو چیزیں صوبے کے آئیں گی صوبے اس کو ڈیوالو کرے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ این ایف سی ایوارڈ سے ہر سال تقریباً 800 ارب صوبائی حکومت کو ملتا۔ ہماری کیا خواہش تھی کہ پی ایف سی بھی تشکیل دیا جائے تاکہ پروونشل فائننس کمیشن موجود ہو، اور جو صوبے وفاق سے جو پیسے صوبے کو آتے ہیں، صوبے چاہیے کہ وہ پروونشل فائننس کمیشن کے ذریعے ان کو ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور یو سی لیول پہ اس کو ڈیوالو کیا جائے۔ بٹ انفارچونیٹلی تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، کراچی دشمنی کی بنیاد پر یہ چیز نہیں کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم یہی الزام آپ پہ بھی لگتا ہے کہ تعصب کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر آپ سندھ میں سندھی عوام کی پارٹی کو اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے۔
دیکھیں اگر اکثریت موجود ہے تو بالکل تسلیم کرتا اور ہمارا عمل دیکھیں نا. ہم نے عزیز آباد سے جب الیکشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہم نے سندھی بولنے والے کو قومی اسمبلی کا رکن بنایا. آپ کے سامنے میرا خیال نبیل قبول کی مثال ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ عزیز آباد سے انہیں سیٹ منتخب کرائی ہے. اسی طرح ہماری پارٹی کے اندر پنجابی بولنے والے، پختون بولنے والے، بلوچ بولنے والے آپ کے سامنے مثال موجود ہے. بیرسٹر صاحب کو ہم نے منتخب کرایا، میاں عتیق کو منتخب کرایا، خواجہ سہیل منصور آج بھی ہمارے پارٹی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بلدیہ عظمیٰ کو دیکھ لیتے ہیں تو میئر اور ڈپٹی میئر کے بعد تیسری بڑی پوسٹ کیا ہوتی ہے؟ تیسری بڑی پوسٹ عام طور پہ قائد ایوان ہوتی ہے. ہم نے قائد ایوان کس کو بنایا؟ اسلم آفریدی کو بنایا، جو کہ ہمیں پتہ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اس شہر کے اندر جو دوسری بڑی کمیونٹی رہتی ہے پشتو بولنے والی ہوتی ہے. تو ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ جذب کیا اور ان کو آگے رکھا. امین بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں یہ جو آپ کی یعنی جو ایک شہری اور میں یہ کہتا ہوں اردو اسپیکنگ یا سندھی اسپیکنگ اس میں بھی تقسیم لسانی بنیاد پہ نہیں کرتا، لیکن جو لڑائی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے ہوئی چاہے جب وہ مرکز میں تھے صوبے، اس کا نقصان سفر سندھ کے شہری عوام کو کرنا پڑا مسائل کے اعتبار سے بھی اور جانی نقصان کی وجہ سے بھی. تو آپ بنی گالا میں جا کے تو معاہدہ کر سکتے ہیں، جاتی عمرہ میں تو آپ جا کے ان سے بات کر لیتے ہیں جو بھی یہاں آپ کو کیوں مشکل ہوتی ہے کہ آپ گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس جو ہے 10 قدم پہ ہے بلاول ہاؤس میں؟ کیونکہ جب اگر آپ سندھ یا آپ دیکھیں پڑوسی نہیں بدل سکتے، اسی طرح آپ سندھ کے عوام کو شہری اور دیہی کو الگ نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے. اور یہ ایک ریئلٹی ہے نا کہ پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی ہے سندھ کی. میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے دو مختلف سوالات کے اس میں بتا دیتا ہوں. 1972 کا لسانی فساد ایم کے موجود نہیں تھی. 1961-62 پہ جو شہر کراچی میں تصادم ہوا اس وقت بھی ایم کے موجود نہیں تھی. کوٹا سسٹم جو تفریق ڈالی گئی شہری سندھ کے صوبائی سندھ کی، کیا ایم کیو نے کیا؟ نہیں، یہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہر جگہ پر ایم کیو ایم پاکستان نے، اگر 88 کا الیکشن آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے واضح اکثریت سے شہری سندھ میں جیتی. ہم نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا؟ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا. مجھے یاد ہے میں خود اس مذاکراتی ٹیم کا ممبر تھا اور قائم علی شاہ صاحب اور پی کے شاہانی صاحب ممبر تھے. ہم نے 51 رکنی جسے کہتے ہیں 51 پوائنٹ پہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا. ٹرسٹ میں اس میں سے ماں سوا ایک پوائنٹ کے کسی پہ عمل نہیں کیا گیا. تو ہمارا جسے کہتے ہیں کہ شکایت اور ہمارے جو کنفیوژن ہے اور جو بد اعتمادی ہے، اور ہمیں نظر آیا کہ عملاً طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت رہی ہے اس نے شہری سندھ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے. یہی وجہ کرے کہ ہمارے کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام ان پہ اعتبار اور اعتماد نہیں کرتے. پھر میرا خیال ہے 93 میں ہم نے ان کے ساتھ شراکت داری کی. پھر آصف علی زرداری صاحب چل کر ایم کیو ایم کے مرکز 90 آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ٹوپی اور شال پہنایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ اچھا، اگر آج پہ آ جاؤں، ابھی کون سے ایسے اختیارات تھے جو آپ سمجھتے ہیں اس بل کے ذریعے آپ سے لیے گئے اور جن کو آپ متغیر کے لیے آپ سڑکوں پہ آئے؟ 1 2 3 جو آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہیں امین بھائی. دیکھیں میرا خیال ہے 2013 میں وہ تمام اختیارات پہلے چینے گئے، جیسے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ماسٹر پلان، اور باقی جو اختیارات بچے جیسے کہتے ہیں لوکل ہیلتھ کے جو صورتحال تھی، اسی طریقے سے بیسک ایجوکیشن کی ذمہ داری تھی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، میرج سرٹیفکیٹ ہو گیا، جو کچھ بچا وہ تمام چیزیں بھی صوبائی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا. ہاں، ایک اختیار جو میں سمجھتا ہوں کہ جو منتخب جو بلدیہ عظمیٰ آئے گی، جو میئر آئے گا اس کے پاس ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ٹوائلٹ بنانا اور ٹوائلٹ کو مینٹین کرنا اب میئر کراچی کے ہاتھ میں رہے گا. تو اب کراچی کے عوام سوال یہ کرنے پہ حق بجانب ہے کہ جب میرے وزیر اعلیٰ کا، سندھ کے وزیر اعلیٰ کا 95% تنخواہ میرے ٹیکس سے جاتی ہے، سندھ سیکریٹریٹ کا 95% کا خرچہ کراچی کے عوام اٹھاتے ہیں، تو کراچی کے عوام کے اوپر اگر 100 ارب 200 ارب یا 400 ارب لگا دیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی کے عوام کو نوکری سے دور رکھا جاتا ہے، کراچی کے ترقیاتی کام کو منجمد کر دیا جاتا ہے. تو یہ سوال تو انگلی اٹھے گا، پیپلز پارٹی پہ بد اعتمادی تو بڑھے گی شہر کی. ہاں، اگر پیپلز پارٹی یہ تمام چیزیں کرنا شروع کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام بھی سمجھیں گے اور حیدرآباد کے عوام بھی سمجھیں گے. پھر آنے والے الیکشن میں اس کا نتیجہ بھی مل سکتا ہے. یہ جو آپ سڑکوں پہ نکلیں جو مظاہرہ اور تو پھر تو سوری ٹو سے اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں اپنے حقوق لے لیں گے؟
دیکھیں مجاہد بریلوی بھائی، ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے اور ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ پہلے اسمبلی میں آواز بلند کرنا، ہم نے اسمبلی میں آواز بلند کی، اس کی مخالفت کی، اس بل کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے عوام کو میڈیا کے ذریعے بتانا، وہ عمل ہم نے شروع کر دیا۔ تیسرا عمل کیا تھا کہ سڑکوں پر آنا، عوام کو بتانا کہ دیکھیں شہری سندھ کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کے تمام اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے قانونی اور آئینی اور جمہوری طریقہ کار کو اپناتے ہوئے جسے کہتے ہیں کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے پورے شہر میں احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ اور الحمدللہ کیا ہو رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف کارکنان بلکہ 200-300 لوگ آئے ہوئے تھے مظاہرے میں، آپ کے 200-300 تھے، مظاہرہ ہم دکھائیں گے 10 دسمبر کو، یہ کہہ رہے تھے، تو ابھی غنی تھا۔ میرا خیال ہے کہ سیاست میں اس طرح کی باتیں اگر وہ نہ کریں گے تو میرا خیال انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہم نے اپنی تیاری کیا کر رہے ہیں، ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم اب 11 دسمبر کو ایک ملٹی پارٹی کانفرنس بلائی ہوئی ہے۔ اس میں کراچی میں اربن سندھ کے تمام شہر جیسے کہ اسٹیک ہولڈر کو بلایا ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمارے ایک نکاتی ایجنڈا کیا کہ ہر صورت میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2021 ہے اس کو منسوخ کرایا جائے، اور 2013 میں جو اختیارات چھینیں گے وہ بھی بلدیہ عظمیٰ۔ جب میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی بات کرتا ہوں یا میئر کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں ہم براڈ مائنڈ قسم کے لوگ ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ لاڑکانہ کے میئر کو بھی، سکر کے میئر کو بھی، پشاور کے میئر کو بھی، کوئٹہ کے میئر کو بھی وہ تمام اختیارات حاصل ہوں تاکہ وہ اپنے عوام کے مسائل حل کر سکے۔ ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ہٹ درمی پہ قائم رہتی ہے اور اپنے اسمبلی میں عدوی اکثریت کی بنیاد پر وہ تمام چیزوں کو جو شہری سندھ سے ریلیٹڈ اس کو بلڈوز کرے گی، تو یقیناً فائنل ہمارا راؤنڈ جو ہوگا وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنی مکمل تیاری کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد سی ایم ہاؤس کے سامنے ایک بڑا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اوکے، ہمارے محترم امین الحق صاحب جو بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، کہتے ہیں اگر یہ مطالبات نہیں ہوئے تو ہم وزیر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ شکریہ امین بھائی، اور آج اور طرف بھی جانا ہے، عدلیہ میں بھی بڑے ہنگامہ خیزی ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہے، اور پاکستان کی ایک بڑی معتبر ٹرانسپیرنسی ایجنسی ہے، اس نے سوری ٹو سے پولیس کو تو خیر کہا ہی جاتا ہے، ادارہ ہی ایسا ہے کیونکہ اسٹیٹ کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے، ایم این اے ایم پی ایس کے ذریعے استعمال ہوتا رہا ہے، تھانے بکتے رہے، لیکن عدلیہ کو انہوں نے کرپشن کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ٹھہرایا ہے۔ کہتے ہیں جی چاہے 2002 سے 21 میں نواز شریف کا دور ہو، بینظیر بھٹو کا دور ہو، ایون زرزائی صاحب کا دور ہو، یا ایون یہ تبدیلی سرکار کی دور ہو، اور اس کا سبب یہ بھی دیکھیے نا، سپریم کورٹ میں 46,968 کیسز وہاں ہیں، 46,000 47,000، اور پھر ضلعی عدالتوں میں کوئی 7 لاکھ سے زیادہ کیس سوا ہیں، اور اس کا سبب کہا جاتا ہے کمزور احتساب، لالچی لوگوں کی ہوس، اور ہاں کم تنخواہیں۔ اور اداروں میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عدلیہ جیسے ادارے میں اگر یہ بتایا جائے تو یہ سسٹم پر حملہ ہے، کہ کیونکہ کوئی سسٹم عدلیہ جوڈیشری پر کھڑا ہوتا ہے جہاں عدالتیں آزاد نہ ہوں۔ ہمارے جسٹس شاہ صاحب موجود ہیں، میں معلوم کروں شاہ صاحب، یہ جو اب تک تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا ہمارے محترم چیف جسٹس کو، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے من اللہ صاحب کو، یا کسی کو، کہ ایک ادارہ جو ہے وہ کرپشن کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ٹھہرا رہا ہے عدلیہ کو۔ شاہ صاحب جی، آپ کی ویسے تھوڑی آواز مجھے کم آ رہی ہے۔ غالباً آپ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ایک سروے جاری کیا ہے یا ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس کے حوالے سے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ اور پولیس کے اوپر جو ہے وہ بڑی نیگیٹو قسم کی جو ہے وہ رپورٹ آئی ہے، اور ان کی ریٹنگ بڑی جو ہے وہ نیچے ہے۔ تو یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں پولیس اور عدلیہ کے بارے میں اس طرح کا تاثر ہو تو وہ پھر ایک بڑا غلط میسج آتا ہے پوری بین الاقوامی سطح کے اوپر، کیونکہ وہ کوئی بھی جب کوئی انویسٹر آتا ہے باہر سے تو وہ 2-3 چیزیں دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے، اور وہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ ان کو پھر پروٹیکشن کیا ہے، پولیس کی یا عدلیہ کی کیا پروٹیکشن ہے۔
تو یہ ایک بڑا ضروری ہوتا ہے ایک تاثر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کے بارے میں ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری خود، ان کو اس پہ جو ہے یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. بلکہ میں ہی تو یہ کہتا ہوں کہ ان تمام کو ایک جگہ بیٹھ کے، ویسے تو جتنے بھی ادارے ہیں یہ پیرالل ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی کارکردگی کی جب بات آتی ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت جو ہے ان کا عہدہ جو ہے وہ ایک غیر جانبدار اور ایک غیر سیاسی عہدہ ہے. ان کو چاہیے کہ یہ پارلیمان کو بھی اور ایگزیکٹو کو بھی اور جوڈیشری کو بھی بٹھائیں. اور جیسے صاحب جو بنیادی سوال یہ ہے نا، جیسا آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ خود فالو کرتے ہوں گے، آپ کے دور میں بھی ہوتا ہوگا، جو پولیٹیکل کیسز ہیں، ہائی پروفائل کیسز ہیں، ڈے بائی ڈے کی بنیاد پر چلتے ہیں، ہفتے کی بنیاد پر چلتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی جو وکیل نہیں کر پاتا یا وکیل کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے، سوری ٹو سے، کہ وکیلوں کا کیا حال ہے. یہ جو ہم سپریم کورٹ میں 46,000 کیس بتا رہے ہیں، نیچے 7 لاکھ، اس کا سبب یہی ہے نا، سوری ٹو سے، کرپشن بتاتے ہیں، لوگ پیسے نہیں دے پاتے. اور 47,000 اگر 7 لاکھ لوگوں کو التوا ہے تو 7 لاکھ خاندانوں پہ کیا گزرتی ہوگی، گھر کیسا چولہا جلتا ہوگا، فیملیاں بھاگ جاتی ہیں چھوڑ کر. تو یہ معمولی بات تو نہیں، انسانی المیہ ہے. اور ذمہ دار عدلیہ. شاہ صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ذمہ دار جو صرف عدلیہ ہی ہے. دیکھیں، عدلیہ کے اپنے مسائل ہیں، عدلیہ کے وسائل کم ہیں، ان کی جو ہیومن ریسورس جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 1973 میں پاکستان کا آئین بنا تھا اور اس وقت سے جو کہ 17 ججز سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس وقت کتنی آبادی ہوگی، آج کتنی آبادی ہے. کیا اس آبادی کے تناسب سے، اور جس طرح آپ یہ فگر بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں غالباً میری جو خبر ہے کچھ عرصہ پہلے 51,000 سے زیادہ کیسز جو تھے وہ ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. 17 ججز ہیں اور 17 ججز میں بھی زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 بینچز بنے ہوتے ہیں. کیوں نہیں بڑھاتے شاہ صاحب؟ چیف جسٹس صاحب ایک آواز پہ پرائم منسٹر کو تو بلا لیتے ہیں، ایک پرائم منسٹر کو ہتھکڑی چڑھا دیتے ہیں، تو کیا صرف ججز نہیں اضافہ کر سکتے؟ کیا اس کی ہے اس طرح کہ انہوں نے کہ آئین اور قانون کے تحت؟ اصل میں مجاہد بریلوی صاحب، جو ججز کی تعداد بڑھانا ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے. اس کے وہ جو اگر پارلیمنٹ یہ محسوس کرے اور ایک بل لے آئے یا جو بھی اس پہ جو متعلقہ قوانین ہیں اس میں اگر یہ پاس کر دے کہ چونکہ جو جتنے تو شاہ صاحب یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ جب آرمی چیف جو سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کا کیس سپریم کورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں بھیج دیتا ہے، کیا وہ یہ بنا کے نہیں بھیج سکتے کہ 18 جج یہ کیسے کریں؟ کیوں نہیں کرتے یہ چیف جسٹس؟ نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا تو یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عدلیہ اپنے طور پر بھی ٹھیک کر سکتی ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ملا کر 17 ججز ہیں، لیکن بینچز 5 ہیں یا 6 ہوتے ہیں. اب آپ ایک رولز میں ترمیم کریں، سوائے ان کیسز میں جس میں سزائے موت کی اپیل ہو، وہاں پہ کم از کم 2 جج حضرات جو ہیں وہ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں اور اس پہ فیصلہ کریں. باقی جتنے سول مقدمات ہیں، ٹیکس کے مقدمات ہیں، فوجداری اور دیگر دیوانی مقدمات، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آنریبل جج آف دی سپریم کورٹ جو ہے وہ سنگل جج آف دی ہائی کورٹ کے فیصلے کا شاہ صاحب میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت پاورفل اتنے کہتے یہ ٹاور گرا دو، کمشنر کو حاضر کرو، ایون عمران خان کو بلا لیا چیف جسٹس نے. تو یعنی جو آپ اپنے ادارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ججز بڑھاؤ. آپ جب ملک کے سب سے بڑے جو آپ آرمی جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے سربراہ کو کہتے ہیں جائیں ترقی لینی ہے تو ادھر جاؤ، تو اپنے کیسے نہیں کر سکتے؟ آپ اپنا گھر صاف نہیں کریں اور دوسرے گھروں میں آپ کہیں کہ گرا دو، بلا لو، پکڑ لو، ہتھکڑیاں ڈال دو. جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. جو ججز سے جو ایکسپیکٹ عدلیہ سے کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو مقدمات ہیں ان کا تیزی سے فیصلہ کریں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، جو کہ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں یا جو سیاسی بنیادوں پر یا سیاسی شخصیات جس میں ملوث ہوتی ہیں، تو آپ نچلی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ترجیحی بنیادوں پر ان کا ٹرائل ہوتا ہے یا ان کا کیسز کی سماعت ہوتی ہے. اور جو عام شہری ہیں، بالکل یہ تاثر درست ہے
یہ تعصب کو جو ختم کرنا ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے. عدلیہ کیا کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی کرے, اس میں بہت خاص قسم کے اہم نوعیت کے آئینی یا جس میں سزائے موت کے جو کیسز ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 2 ججز کے بینچ سنیں. باقی سنگل ججز جو ہیں وہ بالکل احاطہ کر سکتے ہیں کسی بھی اپیل کا جو کہ ہائی کورٹ سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا بھی یہ کام ہے, حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ججز کی تعداد بڑھائے, ان کو کم از کم ڈبل تو کرے. اور اسی طرح ہائی کورٹس میں بھی ضرورت ہے کہ ججز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے جس کے ساتھ عام لوگوں کا جو واسطہ پڑتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, وہاں پہ بھی بہت اشد ضرورت ہے کہ آپ وہاں پہ وسائل جو ہیں وہ استعمال کریں, وہاں پہ ججز کی تعداد بڑھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لمبے جو پروسیجرز ہیں قوانین کے, ان کو پارلیمنٹ کٹ شارٹ کرے اور اس کو کم کرے تاکہ شاہ صاحب یہ موضوع ایسا ہے کہ اور زیادہ تفصیل سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کیمرے کے پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس اب اتنا ہی وقت ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لوں جی ٹی وی سے. تو مجاہد بریلوی کو جی ٹی وی سے اجازت دیجیے.